آلک و اصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک میلاد کے مہینے میں اجتماعی ذکر نات میں ہم شامل ہیں، اور رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنانی ہے، بہت خوبصورت، بہت ایمان افروز حدیث، اور اس میں انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو عشق میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اب اس کو طاقت کیا ملی ہے، اسپیشلٹی کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اعطاہ اسماء الخلائق، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ انسانوں کی صرف نہیں، ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں نبی پاک کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کا درود سنتا ہے، اور پھر اس کا فرشتہ جو ہے میری بارگاہ میں درود پاک اس طرح پہنچاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلان بن فلان نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ بہت خوبصورت بات، ایک عشق کی بات، ایک عقیدے کی بات۔ اس حدیث سے دو خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں۔ پہلے سیکھ لیتے ہیں عقیدے کی بات۔ فرشتہ کون ہے؟ پیارے آقا کی قبر پر مقرر ہے، دربان ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ درود سننا ہے اور پیارے آقا تک پہنچانا ہے۔ ان ادر سینس ایک میسنجر ہے، پیغام پہنچانے والا ہے، اور اس کے پاس پاور کیا ہے کہ ساری دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھے، ہم یہاں بیٹھ کر سولدر بازار میں درود پڑھیں، ہزاروں میل دور فرشتہ وہ درود پاک سن لیتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو حدیث سنائی، حدیث کے الفاظ سنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، کہیں بھی مرد پڑھے، عورت پڑھے، بوڑھا پڑھے، جوان پڑھے، فرشتہ اس آواز کو سن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ سننا ایک بڑا کمال ہے، اتنی دور کیسے آواز سنتا ہے، مگر سن کر پہچان لینا کہ کس نے پڑھا، یہ الگ علم ہے، یہ الگ پاور ہے، ریکگنائزنگ، ایک لسننگ پاور، ایک ریکگنائز کرنا، پہچان لینا۔ آج کل سائنس نے ترقی کی ہے، موبائل فون پر بھی کال آتی ہے تو نام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سائنس سے تو نبی پاک کے معجزات برابر برا ہیں۔ کوئی موبائل کی کمپنی یا کوئی بھی انٹرنیٹ کی سروس یہ نہیں بتا سکتی کہ جس نے کال کی ہے اس کے والد کا نام کیا ہے۔ بڑی گہری اور باریک بات ہے، سمجھدار لوگ سمجھ لیں گے۔ والد کا علم ہونا یہ الگ علم ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ کسی کا والد کون ہے وہ رب جانے، مگر وہ فرشتہ نام بھی جان لیتا ہے، والد کا نام بھی جان لیتا ہے۔ اب صرف ایک سوال کروں گا، نبی یہ پاک تو فرشتوں کے بھی آقا ہے نا، پیارے آقا تو نبیوں کے بھی آقا ہیں، رب کے حبیب ہیں، تو جب دربان مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ سرور کائنات کی قبر پر موجود مقرر فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے کہ آواز بھی سنے، نام بھی پہچانے، والد کو بھی پہچان لے، تو میرے نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا فریاد امتی کرے حال ذات، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، دل سے پکاریں تو ڈائریکٹ خبر پہنچتی ہے، ڈائریکٹ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو فرشتے کی قوت، جبھی تو ہم صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہیں نا تو وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ میں نے حدیث سنائی ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت میں لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے مبارک سماعت کا عالم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ اب محبت کی بات بھی سن لو کہ درود پاک نعمت اتنی بڑی ہے۔ ادھر ہم نے درود پاک پڑھا نا تھوڑی دیر پہلے، فرشتہ کرتا کیا ہے؟ پیارے آقا کو نام بتاتا ہے، حضور فلاں کا غلام ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے درود پڑھا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے جس سے بڑی محبت ہو، بڑی رسپیکٹ ہو، بڑا پیار ہو، جب اس کے پاس ہمارا نام لیا جائے، ہمارا ذکر ہو، ہماری طبیعت بہت اچھی ہو جاتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔
فار ایگزامپل اگر میں ابھی کہوں کہ یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کو تو مزہ آ جائے گا، اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی، سچ بتاؤ میرا ذکر کیا بات ہوئی ذرا بتاؤ تو اچھا لگتا ہے۔ جس سے بہت محبت ہو وہاں نام لے لیا جائے تو طبیعت خوش ہو جائے۔ اے غلاموں، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے، تم ادھر درود پڑھو، ادھر فرشتہ تمہارا نام دربار رسالت، نہ صرف میرا نام، میرے والد کا نام بھی، اور ایک بار نہیں جتنی بار درود پڑھو، 1000 بار پڑھو، 1000 بار نام لیا جائے گا۔ گویا درود پاک حاضری لگانے کا طریقہ ہے، نام پہنچانا ہے نا۔ لوگ بڑے صاحب کے پاس بار پرچی دیتے ہیں، ذرا اندر نام تو پہنچا دو، کون آیا؟ آپ کا نام فرشتہ پہنچائے گا، آپ کا نام نہیں، والد کا نام بھی، اور ایک بار نہیں 100 بار پڑھو روزانہ، 100 بار، 1000 بار پڑھو، 1000 بار نام دربار رسالت میں پہنچے گا۔ اور جس غلام کا روزانہ ہی نام پہنچے گا اور کئی کئی بار پہنچے گا تو کبھی تو نگاہ مصطفیٰ اٹھے گی کہ غلام روز ہی یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ ایک ہی تو نظر چاہیے ہمیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام جائیں، سب کے کام سیدھے ہو جانے ہیں، بس نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی دیر ہے تو عادت بنائیں۔ میلاد کے مہینے میں بھی درود نہیں پڑھتے، اس میں بھی کوئی کثرت ایکسٹرا آرڈنری نہیں پڑھتے، ایسا نہ کریں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ تسبیح ہاتھ رکھا، تسبیح ساتھ رکھا کریں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بہت سارا ٹائم دکان پہ بیٹھے ہیں، شاپ پہ بیٹھے ہیں، درود پڑھتے رہیں، رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، مصیبتیں ٹلیں گی، روزی میں برکت۔ درود کی فضیلتیں تو پڑھیں گا، اتنے بینیفٹس، اتنے برکتیں، انشاءاللہ نیت کریں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی درود پاک کی فضیلت میں ایک اسپیشلٹی ہمیں پتہ چلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم، اللہ اکبر، میرے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی پاک کے حسن کی بات کریں، نبی پاک کے معجزات کی بات کریں، میرے آقا کے کمالات کی بات کریں، نبی پاک کی زندگی کے کسی بھی وصف کی بات کریں، سب چیزوں میں رب نے اپنے حبیب کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بالا بنایا۔ تبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نبی پاک کی زندگی کی کسی بھی پہلو کو اٹھا لیں، ون آف دا بیسٹ، ٹاپ آف دا لسٹ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آج بات کریں گے پیارے آقا کے علم کی۔ نبی پاک کے پاس نالج کتنی تھی، پیارے آقا کو اللہ نے کتنا علم عطا کیا، عقل مبارک کیسی تھی۔ علماء کہتے ہیں ساری دنیا کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے اور نبی پاک کی عقل کو ایک حصے میں رکھا جائے، ساری آل اراؤنڈ جتنے جینیس آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب فلاں عقل والا، فلاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، فلاں برلینٹ مائنڈڈ، جتنی دنیا میں عقل مند لوگ ہیں، بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ساری عقل کو جمع کیا جائے تو مماثلت کیا بنے گی، کمپیریزن کیا بنے گا؟ فرمایا پوری دنیا کے ریگستانوں کو جمع کریں، ساری دنیا کے ریگستانوں کے مقابلے میں جو ایک ذرہ ہوتا ہے نا، ساری دنیا کی عقل وہ ذرہ ہے، میرے آقا کی عقل مبارک وہ ریگستان ہے۔ ایسی عقل رب نے عطا فرمائی، یعنی عقل مبارک میں بھی دنیا میں کوئی مماثل، کوئی مقابل نہیں ہے، اور رب عز و جل نے خود براہ راست علم نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے آقا جو ہے نا، آپ کا نور مبارک، میرے آقا کی تخلیق اتنی پہلے ہوئی ہے، ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کو تو تمام نبیوں سے اعلیٰ بنایا۔ ایک اسی طرح کی بات پیارے آقا علیہ السلام نے خود جبریل امین سے پوچھی کہ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ حضور مجھے عمر تو نہیں پتا، مگر ایک ستارہ ہے جو میں دیکھتا ہوں آسمان پر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، آفٹر 70,000 years وہ چمکتا ہے۔ حضور میں نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا، مجھے یہ پتا ہے، کیلکولیٹر سے جواب نہیں دے گا آپ کا، 70,000 سال میں ایک بار وہ تارہ چمکتا ہے، 70,000 بار میں نے دیکھا ہے، اتنی عمر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی ہوں، تو میں ہی ہوں جو ہر 70,000 بار میں تمہیں چمکتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پہلے تخلیق فرمایا، تو میرے آقا اس قدر پہلے، ایک حدیث سے کچھ بات بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا
جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی تھا. پھر پیارے آقا نے سوال کیا، جبریل یہ تو بتاؤ، تم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے، سارا جہان دیکھا ہے، کوئی ہمسا بھی دیکھا ہے، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے جبریل کی، یاد رکھیے. تو جبریل امین نے جو جواب دیا نا، اس جواب کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بیان کیا. کیا پیاری بات لکھی، فرمایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھا. سدرا والے کون؟ حضرت جبریل امین. سدرا میں رہتے سدرۃ المنتہا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. آقا آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اب ایک اور خوبصورت بات، جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. نبی پاک کے اوصاف، بہت ساری کنفیوژن آج کلیئر ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں معراج کی رات اتنی تھوڑی دیر میں اتنا بڑا سفر، اور وقت بھی آگے نہیں بڑھا، اتنی اسپیڈ. سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں، وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور حدیثوں میں مضمون ہے کہ آسمان کا فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، وہاں سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرے سے تیسرے کا فاصلہ 500 سال، آلموسٹ 3500 سال کا سفر ہے 7ویں آسمان تک اگر کوئی کنٹینیو جانا چاہے. سدرۃ المنتہا اس سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے جناب، جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جبریل امین انبیاء کے پاس کتنی بار تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی لائف میں 400 مرتبہ، حیات ظاہری میں. حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے. ٹھیک ہے، اتنی بار حاضری دی. میرے آقا کے پاس کتنی بار آئے؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس اعلان نبوت پہلی ملاقات کب ہوئی جبریل امین کی؟ یہ پتا ہونا چاہیے. پیارے آقا کی جب عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ٹھیک ہے، یہ پہلی ملاقات، پہلی وحی لے کر آئے، فرسٹ اپیرنس. زندگی پیارے آقا نے دنیا میں کتنے سال اختیار فرمائے؟ 63 سال. 40 سے 63 کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 اپروکسیمیٹلی اسلامک ڈیز. 10 سال کتنے دن ہو گئے؟ 3600. کاروباری لیمن بیٹھے ہیں تو حساب میں بھی بتاتے تیز ہوتا ہے، نارو ڈالا جو حساب کیا ہوا ہے. چلے جناب، 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600 دن ہو گئے. ٹھیک ہے، 20 سال میں 7200 دن. 20 سال ہو گئے، پھر مزید 3 سال اپروکسیمیٹلی 1000 اور دن ملا لے، 1080 بنتے ہیں، 8280 دن اپروکسیمیٹلی کب و پیش. یہ وہ دن ہیں جو نبی پاک کی پہلی ملاقات جبریل امین سے ہوتی ہے دنیا سے پردہ فرمانے تک. 8000 تقریباً 300 دن ہیں. ان 8300 دن میں جبریل امین 24000 بار حاضر ہوئے. اچھا، جو سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کئی دن ایسے گزرے کہ جبریل امین حاضر نہیں ہوئے، نہیں ہو سکے حاضر. تو اس کا مطلب اگر 8300 کو بھی ملٹیپلائی کریں یا ڈیوائیڈ کریں تو ایوریج 3 دن، روزانہ 3 دن سے زیادہ بار حاضری. اور اس کا مطلب اگر کئی دن نہیں آئے تو کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جب 10 12 15 بار بھی حاضر ہوئے ہوں گے. سدرۃ المنتہا سے کیوں آتے تھے؟ اتنا سفر کر کے بار ایک دن میں کئی بار. مولانا حسن رضا خان صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے بات یہ ہے کہ جب نبی پاک کو دیکھا نہ دیوانے ہو گئے، چین ہی نہیں آتا تھا. پیارے آقا کا چہرہ انور دیکھا، اب سدرۃ المنتہا پہ چین نہ آتا. لکھتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. آقا کو دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا، اس لیے بار سدرۃ المنتہا چھوڑتے اور نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہو جاتے. اب ایک بہت زبردست معلومات اور مل جائے گی. 3500-4 ہزار سال کا سفر ہے اور ایک دن میں کئی بار آنا پھر جانا. اگر جبریل کی سپیڈ کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک تو جبریل کے بھی آقا ہے نا. ایک سٹیج پر آکے تو جبریل امین نے بھی عرض کیا تھا حضور میں آگے نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا کے بعد آگے گیا تو پرگل جائیں گے، آپ جائیں گے اب آگے. کلیم پر پیارے آقا علیہ السلام جب معراج کی شب گئے تو جبریل امین بھی رک گئے نا. تو اب ذرا سوچئے کہ جب جبریل امین کی سپیڈ اور رفتار کا عالم یہ ہے، نبی پاک کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟
کسی قسم کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. میرے نبی کو رب عز و جل نے سب سے اولا بنایا, سب سے اعلیٰ بنایا. اسی طرح علوم میں بھی, نالج میں بھی میرے آقا کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا. فرشتوں نے جب رب عز و جل سے مکالمہ کیا کہ مولا اس کو خلیفہ بناتا ہے جس کی اولاد زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری بیان کی. تو قرآن میں رب عز و جل نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیا, دنیا کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے بارے میں بتا دیا. فرشتوں سے کہا تم بتاؤ, کہتے ہیں اللہ ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے بتایا. اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا, حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتانا شروع کیے. آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم تھا؟ دنیا جب سے بنی, جب سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کے نام آپ کو معلوم, تمام فرشتوں کے نام آپ کو معلوم, تمام جانوروں کے نام آپ کو معلوم, تمام پرندوں کے نام آپ کو معلوم, دنیا کی تمام صنعتوں کے نام آپ کو معلوم, تمام اشیاء کے نام آپ کو معلوم, دنیا کے تمام شہروں کے نام آپ کو معلوم, تمام بستیوں کے نام آپ کو معلوم. اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا. آج ہم کہتے ہیں بندہ بہت ساری زبانوں میں بات کر سکتا ہے, ہی از جینیس, 10 لینگویجز بول سکتا ہے. سنو, اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم دیا, 7 لاکھ زبانیں آپ کو یاد تھیں. اب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا عالم کیا. رب نے ہر موقع پر, ہر سطح پر, ہر جہت میں میرے آقا کو بہت سب سے عرفہ و اعلیٰ بنایا. اب آؤ, جب علم عطا کیا نا, ساتھ ساتھ رب نے علم غیب بھی عطا کیا. وہ بھی عطا کیا جو غیب تھا, جو انسین ہے, جو ہونے والا ہے. شاعر کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اور میں ایسے نہیں, آج آپ کو صرف قرآن کی آیات اور بخاری مسلم کی سیاہ سترہ کی چند حدیثیں سناؤں گا. مجھے اندازہ ٹائم کافی ہو گیا ہے, کافی لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا, مگر کچھ ریفرنسز, کچھ آپ کو ایسی دلائل مل جائیں گے, ایمان تازہ ہو جائے گا. کوئی اور بات نہیں کریں گے, آپ صرف قرآن کی بات کریں گے اور سیاہ سترہ کی بخاری کی حدیث کی بات کریں گے. ایک آیت سن لیجئے, سورہ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. ترجمہ کنز ایمان, عالم الغیب, اللہ عالم الغیب ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, کسی کو نہیں بتاتا. اب اگر یہیں تک آیت پڑھیں گے اور آگے نہیں پڑھیں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی. ٹھیک ہے, ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. اگلی آیت کا حصہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہے الا من ارتضی من رسول, سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اللہ کسی کو غیب نہیں بتاتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اب مجھے بتاؤ سب سے پسندیدہ رسول کون ہے جس کو حبیب اللہ کہا گیا؟ رب کے حبیب ہیں. جب پسندیدہ رسولوں کو غیب بتاتا ہے تو رب نے اپنے حبیب کو کیا کچھ نہیں بتایا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے بڑا غیب اس کائنات میں, سب سے بڑا غیب پتہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. کسی نے دیکھا ہی نہیں. فرام دا اسٹارٹ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا تک کسی نے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار حضرت موسیٰ نے التجا کی, مولا مجھے تجھے دیکھنا ہے. کلام کرتے تھے, آپ کلیم اللہ ہے, یاد رکھیے, اولو العزم رسولوں میں شمار ہوتا ہے, اور آپ کلیم اللہ, کلام کیا کرتے, بات کرتے تھے رب سے, دیکھا نہیں تھا. اے اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے. ارشاد ہوا لن ترانی, اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. پھر ضد کی, عرض کی, مولا دیکھنا ہے. اللہ نے کوہ طور پر ایک تجلی نازل فرمائی. دیدار نہیں ہوا, نور کی تجلی پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لائے, بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک طرف التجا ہے, مولا دیکھنا ہے, وہاں انکار ہے, لن ترانی. ایک طرف آقا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام کر رہے, جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ رب بلا رہا ہے. غور کیجیے, ایک طرف مانگا جا رہا ہے, نہیں مل رہا, ایک طرف خود بلایا جا رہا ہے, اور یہاں بے ہوش ہو جاتے ہیں, وہاں جلووں میں گم ہو جاتے ہیں. اب یہ شعر پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا, آج ذرا صلاۃ و سلام کا شعر سنو, ایمان تازہ ہوگا, آپ سمجھ آئیں گے. قصہ طور و معراج سمجھے, ڈفرنس بٹوین طور اینڈ معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. مطلوب ہوتا ہے کہ جس کو بلایا جائے, طالب ہوتا ہے جو خود ریکویسٹ کرے. ایک طرف حضرت موسیٰ مانگ رہے تھے, وہاں محبوب مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی.
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سال۔ رب عز و جل نے اپنا دیدار کرایا، سب سے بڑا غیب خود رب ہے، جب وہی رب نے دکھا دیا تو پھر اور کیا چھپانا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو گے غلو۔ نبی پاک کی اتنی حدیثیں ہیں، اللہ کی قسم اتنا سارا میرے پاس مواد موجود ہے، فجر تو کر سکتا ہوں، بیان ہی کرتا جاؤں کہ کسی کس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو غیب کی خبریں بتائیں، آنے والی خبریں بتائیں، جو کل ہونا ہے وہ بتایا، جو مہینے بعد ہونا ہے وہ بتایا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چند حدیثیں بیان کرتا ہوں، سنی آپ نے بھی ہوں گی، مزید ریمائنڈر بھی ہو جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب یہ بدر کا موقع تھا، ٹھیک ہے، اب بدر کے موقع پر مسلم شریف کی حدیث ہے، ریفرنس بھی یاد رکھیے گا۔ پیارے آقا نے ایک دن پہلے جنگ بدر میں صحابہ کرام کو لیا، میدان پہ لکیریں کھینچنا شروع کی، فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں اس کی لاش ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں دوسرے دن لڑائی ختم ہوئی، جہاں نبی پاک نے نشان لگایا تھا انچ کا بھی فرق نہیں، وہیں اس کافر کی سے وہ لاش ملتی ہے۔ دو باتیں ہیں، کون کب مرے گا کون جانتا ہے بھائی؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا۔ کل کس نے مرنا ہے یہ بھی بتایا، کہاں مرنا ہے یہ بھی بتایا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آؤ بخاری کی حدیث سناتا ہوں، خیبر کا واقعہ۔ ایک دن پہلے صحابہ کرام موجود ہیں، نبی پاک نے اناؤنسمنٹ کیا کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، حدیث کا مضمون مگر ریفرنس ہے بخاری شریف، ٹھیک ہے، یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رات بھر نیند نہیں آئی کہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو صبح یہ جھنڈا ملے گا۔ ہر صحابی صبح ریڈی، اللہ کرے میرا نام آ جائے کہ نبی پاک نے بشارت دے دی نا، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور خیبر بھی پتہ ہو جائے گا۔ صحابہ کو یقین تھا، ادھر کوسچن مارک کریٹ نہیں ہوتے تھے، یہ کیسے کہہ دیا خیبر پتہ ہوگا۔ صحابہ سارے ایمان والے، بلیف مضبوط، صبح ریڈی ہیں کہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ نبی پاک نے کہا علی کہاں ہے، علی ابن طالب کہاں؟ حضور وہ تو ان کی آنکھوں میں آشوب آ گیا ہے، آنکھوں میں بیماری ہوتی ہے، کب بلاؤ؟ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا، جھنڈا دے دیا مولا علی کے ہاتھ میں۔ حضرت علی کی کرامت دیکھیں، حضرت علی کی بشارت دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک نے پہلے بیان کر دیا اور اللہ نے اسی دن مولا علی کے ہاتھوں خیبر کو فتح نصیب فرما دی۔ پیارے آقا نے تو پہلے بتا دیا نا، اور یہ بخاری کی حدیث میں نے بیان کی ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اب سبحان اللہ، میرے بیچ اسلامی بھائی ایک اور خوبصورت حدیث پاک کہ ایک بار خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، ٹھیک ہے جناب، پیارے آقا نے قریب بلایا، کچھ بات چیت کی، حدیث کا مضمون ہے، آپ رونے لگ گئے، پھر کچھ فرمایا، آپ ہنسنے لگے۔ بی بی عائشہ دور سے دیکھ رہی تھی، باپ بیٹی کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، بڑی راز کی بات ہے۔ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، نبی پاک نے کیا فرمایا، تم رو رہی تھی؟ تھوڑی دیر بعد کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی۔ اب میرے آقا کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں۔ کچھ عرصے بعد نبی پاک دنیا سے پردہ فرمایا، اب حضرت عائشہ کو ابھی بھی یاد تھا کہ یہ تو بتاؤ اس دن کیا باتیں ہوئی تھی۔ تو کب پہلے نبی پاک نے قریب بلا کر کہا تھا، اے فاطمہ ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ کر جاؤں گا۔ بی بی فاطمہ کہتی جب میں نے یہ سنا تو میں زاروں کے تار رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک نے مجھے روتا ہوا دیکھا، فرمایا گھبراؤ نہیں، پورے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گے۔ کہتی جی یہ نہیں سنا تو میں ہنسنے لگی۔ اب مجھے بتاؤ، نبی پاک نے اپنے جانے کی خبر بھی پہلے دی، خاندان میں سب سے پہلے کون مثال کرے گا؟ بی بی فاطمہ، اس کی بھی خبر دی۔ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اور خاتون جنت کا نبی پاک سے پیار دیکھو، جب آقا نے یہ کہا کہ تم مجھ سے ملو گی تو ڈر نہ گئی کہ اس کا مطلب اگلی میری باری ہے۔ ہاں جان دے دو وعدہ دیدار، اعلیٰ کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ کہتی نبی پاک سے ملاقات کی خوشی میں مجھے مسکراہٹ آ گئی چہرے پر۔ بتاؤ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ نبی پاک نے اپنے جانے کی خبر بھی، اپنے بعد کون آنا ہے اس کی خبر بھی پہلے دے دی۔ اسی طرح ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو جب گورنر بنایا ایک جگہ کا تو کہا اے معاذ یمن کا حاکم بنا کر دیجیے، تم جا تو رہے ہو، واپس آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، جب آؤ گے تو میری مسجد اور میرے مزار کے پاس سے گزرو۔ نبی پاک نے بتا دیا
کہ تم جا رہے ہو مگر اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی. تو گویا پیارے آقا نے بہت ساری خبریں صحابہ کو پہلے سے بتا دی، اور صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. کبھی صحابی نے کوشچن نہیں کیا کہ حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ کون پہلے جائے گا، کل کون کہاں مرے گا. جو آقا فرماتے وہ لبیک کہتے. آج بھی خوش نصیبوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب نبی کی بات سنتے ہیں تو لبیک ہی کہتے ہیں، اعتراض قائم نہیں کرتے. اللہ ہمیشہ پیارے آقا پر محبت اور یقین رکھنے والا، اور کیونکہ رب نے عطا فرمایا ہے علم غیب تو ہمیں کیوں نہ خوشی ہو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کچھ بتایا. اب ایک اور حدیث بڑی مشہور، وہ بھی سن لیجئے، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں. بخاری کی حدیث، ٹھیک ہے جناب، بخاری اور قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے. حدیث بخاری کی، پیارے آقا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، تین بڑے صحابہ پیارے آقا بھی ساتھ ہیں. احد شریف پر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار جبل احد کی حاضری عطا فرمائے. یہ جنتی پہاڑ ہے، اس کے بارے میں بھی سن لو. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. دو باتیں یہاں بھی آ گئی نا، ایک تو پتھر محبت کرے تو جنت میں جائے، امتی محبت کرے تو کیوں نہ جائے. سچی محبت کر لو، جنت مل جانی ہے. اور کون جنت میں جائے گا یہ کون جانتا ہے بھائی؟ یہ حدیث تو احد کے پاس ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، آپ جائیں تو وہاں یہ حدیث بڑے بڑے بورڈوں پہ لکھی ہوئی ہے. جنت میں کون جائے گا یہ کون جانتا ہے؟ پیارے آقا نے کیسے بتا دیا کہ احد پہاڑ جنت میں جائے گا؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا. حضور جانتی ساری حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ پیارے آقا کو بہت سارے علوم رب نے، ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں بتایا، پیارے آقا کو ویسے ہی بتایا، یہ غلط ہے، یہ شرک. ڈفرینشیٹ کیجیے. نبی پاک کو رب نے بتایا اور رب کی عطا سے ہمارے آقا کو بہت کچھ پتا ہے. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ کے حبیب ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب ہے نہیں میرا تیرا. جو حبیب ہوتا ہے اس کو محبوب سب کچھ بتا دے. بہرحال تو اب پیارے آقا نے تشریف لے گئے احد شریف پر. تو بخاری کے الفاظ ہیں احد پر زلزلہ آ گیا. آج بھی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے مگر زلزلے کی پریڈکشن بھی نہیں کی جا سکتی کہ کب ہوگا. آ جائے تو روکا نہیں جا سکتا. بڑے بڑے ممالک میں زلزلہ آیا، تباہی آئی، کوئی کیور نہیں ہے اس کا، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے. اللہ محفوظ فرمایا ہے. مگر جب احد پر زلزلہ آیا تو پیارے آقا نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی. لک ایٹ دا پاور، اللہ نے یہ قدرت دی تھی. نبی پاک نے احد کو ٹھوکر لگایا، پیر سے ٹھوکر لگا کر فرمایا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو زلزلہ روک دیا، یہ تو معجزہ ہے. اور معجزہ ہو اور قلم رضا خاموش ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. میرے آقا کی ایڑیوں کا طاقت اور زور دیکھو کہ ٹھوکر لگا کر زلزلہ روک دیا. دوسری بات، ایک نبی کون؟ پیارے آقا علیہ السلام خود. ایک صدیق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق صاحب موجود ہیں. پھر کیا فرمایا؟ 2 شہید موجود ہیں. حضرت عمر اور عثمان تو ساتھ تھے، شہید کہاں ہوئے تھے؟ احد پہ ساتھ چل رہے ہیں تو شہید تو نہیں ہوئے نا. اٹ مینز میرے آقا نے یہ پہلے بتا دیا کہ یہ دونوں شہید ہوئے. کئی سالوں کے بعد حضرت عمر شہید ہوئے، اس کے کئی سالوں کے بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. مگر میرے آقا نے احد کو ٹھوکر لگا کر کہا تھا احد رک جا. اور میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اب کون سی بات باقی رہ جاتی ہے کہ نبی پاک کے پاس معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا، اللہ نے دیا اور اپنے حبیب کو بہت کچھ دیا. بہرحال